الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم علمک ما لم تکن تعلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ معزز و محترم سامعین ذی وقار، آج کا خطبہ جمعہ رجب المرجب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے اور عظیم کمالات میں سے ایک کمال ہے۔ اور اس سفر پہ معراج کی یہ گفتگو ہم آئندہ انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ آج میں نے جس آیہ کریمہ کو اپنے لیے بطور موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے علمک ما لم تکن تعلم، آپ کو ہم نے سکھایا ان چیزوں کا علم جنہیں آپ نہیں جانتے تھے۔ اور یہ سکھانا کیا ہے؟ غور کیجئے کہ جس معاشرے میں حضور تشریف لائے ان کو تعلیم یافتہ ہونے پہ فخر نہیں تھا، ان کو امی ہونے پہ فخر تھا۔ ان پڑھ ہونے پہ ان کو کیا تھا؟ فخر تھا۔ جاہل ہونے پہ ان کو کیا تھا؟ فخر تھا کہ ہم امی ہیں، ان پڑھ ہیں۔ اور مزاج کے اعتبار سے انتہائی تند مزاج، سخت مزاج، اکھڑ مزاج قوم جو سراسر امی، سراسر جاہل، اس میں اللہ حضور کو بھیج رہا ہے۔ اور پھر فرما رہا ہے امیون لا یعلمون الکتاب، ان پڑھ اور کتاب کے علم سے بے خبر لوگ، ان میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ اب توجہ دیجیے، آپ اگلی گفتگو آپ کے سامنے آئے گی۔ علامہ کا
علمک یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضور کو اللہ نے پڑھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے تعلیم دی؟ اللہ نے تعلیم دی. علمک ہم نے آپ کو تعلیم دی، ہم نے آپ کو پڑھایا، ہم نے آپ کو سکھایا. اب غور طلب امر یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو خود تعلیم دی، اور دنیا میں شاگرد کو تعلیم دو ذریعے سے دی جاتی ہے، قوت شنوائی سے یا قوت بینائی سے. یعنی وہ دیکھ بھی سکتا ہو اور سن بھی سکتا ہو. توجہ دیجئے، یعنی حسیات کے ذریعہ سے تعلیم سکھائی جاتی ہے، محسوس کے ذریعہ سے، حسیات کے ذریعہ سے تعلیم سکھائی جاتی ہے. مگر انبیاء کی تعلیم محسوسات سے نہیں شروع ہوتی، یہ ان کے قلب سے شروع ہوتی ہے. انبیاء کی تعلیم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قلب سے. عوام کی تعلیم حسیات سے، محسوسات سے، سننے سے اور دیکھنے سے، یہ حواس سے شروع ہوتی ہے. مگر انبیاء کی تعلیم کس سے شروع ہوتی ہے؟ قلب سے شروع ہوتی ہے. انزلہ علی قلبک، حبیب ہم جو آپ کو پڑھائیں گے نہ وہ کان کے ذریعہ سے سنائیں گے، نہ وہ آنکھ کے ذریعہ سے دکھائیں گے. انزلہ علی قلبک، اے حبیب ہم آپ کو براہ راست آپ کے دل میں اتاریں گے. براہ راست ہم وہ علم آپ کے کہاں پہ اتاریں گے؟ دل میں اتاریں گے، سینے میں اتاریں گے. ذرا توجہ دیجئے. پہلی بات تو یہ آپ نے سن لی، امیون لا یعلمون الکتاب. ان جہلاء میں حضور آئے جو کتاب کو جانتے ہی نہیں تھے. توجہ دیجئے. پھر علم کے ذریعہ میں نے آپ کو بتایا یا سننے سے ہے، شنوائی سے، یا دیکھنے سے متعلق ہے. چونکہ قرآن نے بھی فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، کہ فرمایا کہ تم اگر سن رہے ہو، مثلا آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور میری بات سن بھی رہے. اور سننے کے لیے قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کہ سمیع اور شہید، تم جب سنو کسی کی بات تو حاضر اور موجود بھی رہو. کیا مطلب؟ کیا چیز حاضر اور کیا چیز موجود رہے؟ آپ کا دل. کیا چیز آپ کے حاضر اور موجود رہے؟ آپ کا دل، اور آپ کی توجہ، آپ کی کنسنٹریشن موجود رہے. یہ نہ ہو کہ بت آپ کا یہاں بیٹھا ہوا ہو اور جس چیز کو سنایا جا رہا ہے وہ باہر ہو. یعنی عبادت جب کر رہے ہو آپ تو یہ نہ ہو کہ جسم رکوع کر رہا ہو اور جسم سجدے کر رہا ہو اور جسم ثنا پڑھ رہا ہو اور جسم فاتحہ پڑھ رہا ہو، بلکہ جب یہ سب کچھ کر رہا ہو تو جسم بھی موجود رہے اور جان بھی موجود رہے. جسم بھی موجود رہے اور روح بھی موجود رہے، سما بھی موجود رہے اور اطاعت بھی موجود رہے. تو گویا انسان اندر کا بھی موجود رہے اور باہر کا بھی موجود رہے. رکوع جسم کرے مگر اس کے اندر عجز اور انکسار قلب و روح کا ہو. اب یہاں پہ آیا پہلی بات یہ کہ رسول بھیجے ہی ان کے اندر جو تھے ہی ان پڑھ، امی تھے، اور ان کے لیے ضروری کیا تھا کہ وہ سننا تو چاہتے نہیں تھے
وہ سننا تو چاہتے ہی نہیں تھے کوئی بات، اور دیکھنا تو چاہتے ہی نہیں تھے کوئی اصلاح کی راہیں، ہدایت کی راہیں نہ دیکھنا چاہتے تھے اور نہ ہدایت کی بات سننا چاہتے تھے۔ اب رسول ان کو تعلیم دے تو کس طرح دے؟ یعنی جو لوگ نہ ہدایت کو سننا چاہیں، ذریعہ سننا ہے یا ذریعہ دیکھنا ہے، یہی محسوسات کے راستے ہیں، مگر رسول کی بات نہ وہ سننا چاہتے تھے اور نہ وہ دیکھنا چاہتے تھے رسول کو، اب کس ذریعہ سے رسول سنائے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن مقدس کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ وہ تھے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے حبیب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو سنائیں یا نہ سنائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہدایت کے لیے سننا بھی نہیں چاہتے اور ہدایت کے لیے دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اے حبیب جو آپ کی بات بھی نہ سننے کے لیے تیار ہوں اور جو آپ کے چہرہ انور کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوں، ان کو سنائیں گے تو کیوں کر سنائیں گے؟ لہذا ہم نہ کانوں کے ذریعہ سے ہدایت دیں گے، نہ ہم آنکھ کے ذریعہ سے ہدایت دیں گے، ہم یہ شراب عشق الہی براہ راست حبیب تمہارے قلب پہ نازل کریں گے اور اس کی کرنیں ان کے دلوں کو مست کرتی ہوئی گزر جائیں گے۔ توجہ دیجیے، انزلہ علی قلبک، ہم اس نور کو، اس نور کی بارش براہ راست آپ کے سینے پہ کریں گے، لہذا یہ سنیں یا نہ سنیں، یہ دیکھیں یا نہ دیکھیں، حبیب جدھر تیرا گزر ہوتا چلا جائے گا ادھر یہ انسان تو انسان رہے، پتھر تجھے سجدہ کرتے چلے جائیں گے۔ یہ انسان تو انسان رہے، حیوان تیرے قدموں پہ جھکے رہیں گے، یہ انسان تو انسان رہے، شجر چلتے ہوئے تیری نبوت کی گواہی دیں گے، یہ انسان تو انسان رہے، تو جن ذروں سے گزرے گا ہر ذرہ تا حشر تجھ پہ درود پڑھتا رہے گا۔ قرآن کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا، سنیے۔ اور قرآن مقدس ہم پڑھتے ہیں سطحی نظر سے، ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ سطحی نظر سے، اور قرآن تقاضا کرتا ہے قلب و نظر کا۔ قرآن مقدس نے کہا ہم نے بھیجے ہیں رسول امیوں میں، ان پڑھوں میں، اور ان پڑھ کے لیے ہم ہی منتخب کریں گے اپنے رسول کو اور پھر ہم ہی پڑھائیں گے ان کو، مگر پڑھانے کا ذریعہ یہ ہوگا جو تو سنیں گے، جو تو دیکھیں گے، ان کا لطف تو دوبالا ہوگا ہی، ان کو مستی تو چڑھے گی، ان کو کیف تو آئے گا، ان کو سرور تو آئے گا، مگر اے حبیب کچھ وہ ہیں جو نہ تجھے دیکھنا چاہیں گے نہ تیری سننا چاہیں گے۔ انزلہ علی قلبک، ہم اپنی مقناطیسی لہریں تیرے دل پہ اتار دیں گے، وہ جدھر کا رخ کریں گی ادھر ہی مسحور کرتی چلی جائیں گی۔ قرآن مقدس نے کہا انزلہ علی قلبک، ہم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم علم سکھائیں گے خود، ہم آپ کو سکھائیں گے خود، اور اس سکھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم تیرے دل میں بسیرا کریں گے، ہم تیرے دل میں ٹھکانہ کریں گے، ہم تیرے دل کے اندر رہیں گے، ہم تیرے دل سے خود بولیں گے اور ہم تیرے دل سے خود سنیں گے۔ یہ قرآن مقدس کہہ رہا ہے انزلہ علی قلبک، اس نور کو اور اس ہدایت کو جو کانوں سے دل تک پہنچتی تھی یا آنکھوں سے دل تک پہنچتی تھی، ان کے کانوں پہ تو عداوت نے،
سیسا پگھلا کے ڈال دیا ہے اور ان کی آنکھوں پہ تو حسد نے مہریں لگا دی ہے، تو چلیے حبیب کوئی بات نہیں، ہم راستہ ہی دوسرا اختیار کریں گے جن راہوں سے پتھر بھی پگھل جائیں گے، ہم راستے ہی دوسرے اختیار کریں گے۔ اب قرآن مقدس یہ بیان کر رہا ہے کہ حبیب ہم علم براہ راست آپ کے سینے میں اتاریں گے، علم براہ راست آپ کے قلب میں اتاریں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ دماغ کے ذریعہ سے حاصل کیا گیا علم، کان کے راستے سے حاصل کیا گیا علم اور آنکھ کے راستے سے حاصل کیا گیا علم ضروری نہیں کہ یاد رہے، ضروری نہیں کہ یاد رہے، ضروری نہیں کہ یاد رہے۔ اور اس کا یاد رہنا، کیا اس کا یاد رہنا کان کے ذریعہ سے اور آنکھ کے ذریعہ سے جتنے بھی ہم نے دیکھے وہ علوم فراموش کر بیٹھے، وہ فنون فراموش کر بیٹھے، آخر قواعد انسانیہ اور اعصاب انسانیہ اور دماغ کے کمزور سے، دماغ کے ضعف سے، چونکہ انسان جس طرح بچہ ہوتا ہے لوٹا کے رب بڑھاپے میں پھر اسی طرح کا بچہ بنا دیتا ہے کہ جس طرح اس کے پاس وہ علم، وہ شعور نہیں رہتا، رب اس ذریعے سے دیا ہوا علم اور آنکھ کے ذریعے سے دیا ہوا علم، ہم نے بڑے بڑے اہل علم کو دیکھا، بڑے بڑے محققین کو دیکھا، بڑے بڑے مفسرین کو دیکھا، آخر میں وہ علم پوری طرح یاد نہیں رہتا، نسیان کا شکار ہو جاتا ہے۔ مگر جس کو رب پڑھا رہا ہے، جس کو رب پڑھا رہا ہے، پڑھا بھی رب رہا ہے، پڑھا بھی خالق رہا ہے، پڑھا بھی اللہ رہا ہے، علامہ کا حبیب ہم آپ کو سکھائیں گے، اور سکھائیں گے بھی کس طرح، انزلہ علی قلبک، اس کو اتاریں گے آپ کے دل پہ۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو، تم نے خود جو اپنے ذریعہ سے سیکھا ہوگا، جو تم اپنے ذریعہ سے پڑھا ہوگا، جو آنکھ سے ذریعہ سے تم نے علم حاصل کیا، کان کے ذریعہ سے حاصل کیا، وہ مفلوج ہو جاتے ہوئے جسم کے ساتھ، کمزور ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اور بہرا ہوتے ہوئے کانوں کے ساتھ وہ بھی ضعف کا شکار ہو جائے گا۔ مگر میرے حبیب ہم جو علم آپ کے قلب پہ براہ راست اتاریں گے اس کی ضمانت بھی فراہم کریں گے کہ یہ نہ کبھی ختم ہوگا، نہ یہ کبھی کمزور ہوگا، نہ اس میں کبھی ضعف آئے گا، نہ اس میں کبھی نسیان آئے گا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دل کے راستہ سے تمہیں تعلیم دیں گے، اور سنقرئک فلا تنسا، حبیب ہم تجھے ایسا پڑھائیں گے کہ تو کبھی نہیں بھولے گا۔ توجہ دیجئے ذرا، آپ کو سمجھ آئی؟ کوئی استاد ایسا ہے جو اپنے شاگرد کو کہے کہ میں جو پڑھاؤں گا تجھے وہ تجھے ازبر رہے گا، میری پڑھائی ہوئی منطق تجھے ازبر رہے گی، میرا پڑھایا ہوا فلسفہ تجھے یاد رہے گا، میری پڑھائی ہوئی کیمسٹری اور میتھ تجھے یاد رہے گا؟ کوئی ہے ایسا؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم وہ سورس ہی نہیں استعمال کرتے جو بھلا دینے والے ہو، حبیب ہم سورس ہی وہی استعمال کریں گے جو نہ بھولنے والا ہے، ہم راستہ ہی وہی استعمال کریں گے جو نہ بھولنے والا ہو۔ میری بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ سادہ بات کرتا ہوں، فلسفے سے آری بات کرتا ہوں، منطق اور استدلال کی اس میں میری گفتگو میں کبھی کوئی اہمیت اور ضرورت نہیں رہی ہے، صرف وہ بات کرتا ہوں جو اللہ کہہ رہا ہے۔ فرمایا پروردگار عالم نے کہ اللہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ سنقرئک، ہم جو تجھے پڑھائیں گے حبیب وہ تو کبھی نہ بھولے گا، ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اب یہاں تک یہ بات کہ تعلیم ربانی کے کسی معلم یا کسی متعلم
یہ خصوصیت باقی نہیں رہتی کہ وہ کیا ہو، یاد رکھ سکے۔ لیکن علامہ کا ہم نے سارے علوم جمع کیے، انزلہ علی قلبک، اور ان کو نازل کہاں کیا؟ آپ کے قلب اطہر پہ۔ اب قلب کی بات آئی تو یہاں سوال کسی نے کیا کہ کیا قلب سے مراد خون سپلائی کرنے کی مشین ہے یا معنی کچھ اور ہیں؟ یاد رکھیے، قلب وہ یہ خون سپلائی کرنے والی مشین نہیں ہے، مگر اس سے متعلق ضرور ہے۔ عقل اس دماغ کو نہیں کہتے، مگر اس انٹینے سے اس کا تعلق ضرور ہے، اسی لیے اس کو اوپر رکھا تاکہ یہ اوپر سے لہریں کھینچے۔ اس کے ساتھ اس کا عقل کا تعلق ضرور ہے، اس کو اوپر رکھا اور قلب کا رخ نیچے رکھا تاکہ تو جب انسانیت کی بلند معراج پہ پہنچے تو نہ اوپر کی کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ رہ سکے، نہ نیچے کی کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ رہ سکے۔ اس لیے اس کا رخ نیچے رکھا اور اس کا رخ اوپر رکھا، اور جس نے اس رخ کے میٹر کو اور کنیکشن کو درست کیا، مکان و لا مکان تک کوئی چیز مادی اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اور جس نے اس کو درست رکھا پوری ڈائریکشن کے اوپر، پورے ضبط کے ساتھ، تو اس کے لیے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ یہ دل تجھے، یہ عقل تجھے انسان کے فیس دیکھنے کے لیے بنایا ہے، اس کے چہرے عقل تجھے انسان کو دیکھنے کے لیے دیا ہے اور پرکھنے کے لیے دیا ہے، اور دل تجھے انسان کی خصائل پرکھنے کے لیے دیا ہے تاکہ اس کی عادت کو بھی جانے اور اس کی خصلت کو بھی جانے۔ تو دل یہ نہیں ہے، یہ تو ہر گائے، بھیل، بھینس، بکرے، گھوڑے میں موجود ہے، لیکن اس سے متعلق ضرور ہے۔ اگر یہ جانور کا ہے تو اس کا تعلق جان سے ہوگا، اور اگر یہ انسان کا ہے تو اس کا تعلق روح سے ہوگا۔ اگر یہ دل خون پمپ کرنے والا گائے، بیل، بھینس، بچڑے کا ہے تو اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ جان سے، اسی کو نفس بھی کہتے ہیں۔ اور اگر یہ انسان کا ہوگا تو اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ روح سے، چونکہ حیوانات میں اللہ نے گدھوں میں روح نہیں پھونکی، ان میں جان ڈالی ہے۔ روح صرف وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روح صرف میں نے انسان میں پھونکی ہے، روح میں نے صرف انسان میں پھونکی ہے۔ اس کا تعلق، یہ جو لوتھڑا ہے قلب سے، اس کا تعلق ضرور ہے، مگر جب جسم انسانی اور یہ قلب انسانی، جسم انسانی اور روح انسانی، جب ان میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے تو ایک صفت پیدا ہوتی ہے جس کو قلب کہتے ہیں۔ یعنی جب جسم روح کے ساتھ ہو جائے اور روح جسم کے ساتھ ہو جائے، اور جب یہ دونوں رضائے حق کے پابند ہو جائیں تو ان کے اندر ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے جس کو قلب کہتے ہیں۔ جس کو کیا کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں۔ جسم انسانی اور روح انسانی، یہ جب تسلیم کی خوبی سے آشنا ہو جائیں اور تعمیل کے نور سے منور ہو جائیں، میں کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ جب جسم انسانی اور روح انسانی تسلیم کی خوبی سے آشنا ہو جائیں اور روح کے جو اور عمل کے نور سے منور ہو جائیں تو ان دونوں کے درمیان ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ قلب۔ اور جب عقل انسانی اور جسم انسانی ان دونوں میں موافقت پیدا ہو جائے،
جسم انسانی اور عقل انسانی میں موافقت پیدا ہو جائے تو ان سے ایک نور پیدا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں عقل. جس کو کہتے ہیں کیا؟ عقل. یعنی جسم انسانی اور دماغ انسانی، ان دونوں کے، جسم انسانی اور عقل انسانی، جب ان دونوں میں موافقت پیدا ہو جائے تو ان سے ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ عقل. عقل کیا ہے؟ العقل هو جوہر مجرد فی ذاتہ. وہ عقل جوہر مجرد ہے. اب جوہر مجرد کی تشریح کرنے لگوں میں تو وقت نکل جائے گا، اگلے کسی موقع پہ پھر بات کریں گے. سو آج کی جو چیٹ تھی کہ قلب کیا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا. قلب کیا ہے؟ جسم انسانی اور روح انسانی کے درمیان نسبت تسلیم اور تعمیل. تسلیم عقل سے ہوتی ہے اور تعمیل روح سے ہوتی ہے. جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں تو تیسری چیز پیدا ہوتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ قلب. اس قلب کے اثرات انسانی جسم پہ ظاہر ہوتے ہیں تو زبان سچ اگلنے لگتی ہے، آنکھ باحیا بن جاتی ہے، ہاتھ عطا کے لیے کھٹ پڑتے ہیں، قدم اللہ کی محبت میں چل پڑتے ہیں. یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اس کی جسم، اس کا مادہ اور اس کی روح قلب کے مقام تک رسائی حاصل کر چکے. ایک قلب یہ ہے جو دھڑکتا ہو، اور بعض اوقات ایک وہ دل جو ہے یہاں سے دھڑکتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ قلب جاری ہے. اس کا قلب سے کوئی تعلق، یہ پریکٹس ہے. یہاں سے کوئی رگ پھڑکانے لگ جائیں آپ، یا یہاں سے پھڑکانے لگ جائیں، یا یہاں سے پھڑکنے لگ جائیں، یہ کنسنٹریشن ہے، توجہ ہے. قلب کیا ہے؟ تسلیم اور تعمیل کی کہ خوگر انسان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے جس کو قلب انسانی کہتے ہیں. اور اس قلب انسانی کا اظہار میں نے آپ کو بتایا کیسے، کہ زبان پھر جھوٹ نہیں بولتی، آنکھ پھر بے حیائی کی راہوں پہ نہیں جاتی، ہاتھ پھر ظلم کے لیے نہیں اٹھتے، قدم پھر چوری اور دشمنی کے لیے نہیں اٹھتے. پھر وہ یعنی جس انسان کے ہاتھ ظلم سے رک گئے، آنکھ بے حیائی سے رک گئی، زبان جھوٹ اور غیبت اور چغلی سے رک گئی، سمجھ کے اس کا قلب جاری ہو گیا. سمجھ کے اس کا قلب جاری ہو گیا. قلب جاری ہو گیا اور زبان جھوٹ سے نہ رکے، ہاتھ ظلم سے اور چوری سے باز نہ آئیں، آنکھ بے حیائی کی طرف بڑھنے سے نہ رکے، قدم فحش کی طرف جانے سے نہ رکیں، دل دھڑکتا بھی رہا، سمجھ کے قلب کاری نہیں ہوا. اب میں ہر بات کھول کے بتاتا ہوں اور یہی ڈیفینیشن ہوگی پوری دنیا کے اندر، کوئی دوسری تعریف اس کی نہیں ہے. جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، اب ہم کہیں گے قرآن مقدس کی اس آیت سے، قرآن مقدس نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. اے حبیب ہم آپ کو تعلیم دیں گے ایسی کہ جو آپ کبھی نہ بھولیں گے، مگر وہ تعلیم ہم کان کے ذریعہ سے اندر یا آنکھ کے ذریعہ سے نہیں دیں گے. انزلہ علی قلبک، وہ تعلیم براہ راست ہم آپ کے دل پہ اتاریں گے. اب آپ کو دل کی سمجھ آئی کہ دل کون سا ہے؟ دل وہ جو تسلیم ہے عقل کا کام اور تعمیل ہے روح کا کام. جہاں عقل و روح باہم یکجا ہو جائیں، جہاں عقل و روح باہم یکجا ہو جائیں، عقل و روح کی باہم یکجائی کا نام تصوف ہے. عقل و قلب کی باہم یکجائی کا نام تصوف ہے، اور جس کے پاس یہ تصوف ہو وہ صوفی ہے، اور جس کے پاس یہ تصوف ہو وہ صوفی ہے. اور وہ صوفی اس لیے ہے کہ داڑھی سے کوئی صوفی نہیں بنتا،
یہ تو کوئی بھی پورے عرب و عجم میں کوئی داڑھی رکھنے والے کو صوفی نہیں کہتا. صوفی کہتے ہیں جس کا دل بھی صاف ہو جائے اور جس کا عقل بھی صاف ہو جائے, جس کا شعور بھی پاک ہو جائے, جو ہر جگہ سے صاف ہو جائے اسے صوفی کہتے ہیں. یعنی جس کا دل میں بھی اللہ بس جائے, جس کے دماغ میں بھی اللہ بس جائے, جس کی نگاہوں میں بھی اللہ بس جائے, جس کے پاس بھی اللہ رہے, جس کے گھر میں بھی اللہ رہے, جس کے عمل میں بھی اللہ رہے, جو جدھر دیکھے اسے تجلی ذات نظر آئے یا تجلی صفات نظر آئے, اس کو صوفی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا استدلال سے کام نہیں ہوتا, اس کو دلائل اور استدلال کی ضرورت, چونکہ دلیل عقل کو چاہیے ہے اور عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے. عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے, عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے. مگر عشق نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. اور پھر اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. وہ عشق کی قوت کیا ہے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. وہ عشق کی قوت اقبال کے نزدیک کیا ہے؟ وہ سجدہ ریزی ہے؟ نہیں. ماتھے پہ محراب ڈالنا ہے؟ نہیں. جبہ و دستار ہے؟ نہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. کیا ہے وہ قوت عشق؟ فرمایا دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. تیرے اندر اگر تجلیات برداشت کرنے کی طاقت ہے تو اللہ اللہ کر. اس لیے کہ اگر تجلیات کی برداشت کی طاقت ہے تو اللہ اللہ کر. اقبال کہتے ہیں یہ مقام شاید تو برداشت نہ کر سکے تو محمد محمد کرتا چلا جا. اس لیے بابا فرید کہتے ہیں, خواجہ غلام فرید, محمد محمد کہندے گزر گئی, محمد محمد کرندے گزر گئی, احد نالو احمد پکندے گزر گئی. تو سو بات ایک ضروری ہوئی کہ ایک ذریعہ اللہ نے استعمال کیا علم کا محمد مصطفیٰ کے لیے. کون سا؟ قلب. انزلہ علی قلب محمد. ہم نے یہ جو قرآن ہے یہ نازل کر دیا محمد مصطفیٰ کے دل میں. اب سنیے, قرآن و حدیث اس میں ماضی کے احوال بھی ہیں. اس میں ماضی کے, اب میری بات غور سے سنیے, قرآن و سنت میں ماضی کے احوال بھی ہیں, مستقبل کی خبریں بھی ہیں. پیر صاحب, قرآن میں ماضی کے احوال بھی ہیں, مستقبل کی خبریں بھی ہیں اور عہد حال کے احکام بھی ہیں. حال کے یعنی جس طرح کا تمہارا زمانہ ہو, جس طرح کی ضرورت ہو, اس کے احکام بھی قرآن میں موجود ہیں. اب ذرا توجہ دیجئے. انزلہ علی قلبک, حبیب ہم نے یہ نہ کانوں کے ذریعہ سے نہ آنکھوں کے ذریعہ سے, یہ براہ راست نازل کیا آپ کے قلب پہ. اب جب یہ قلب پہ نازل ہونے والی کتاب, اس میں نے بتایا یہ آپ کو کہ ماضی بھی اس سے پوشیدہ نہیں, مستقبل بھی اس سے پوشیدہ نہیں, اور حکم حال اور امر حال بھی اس سے پوشیدہ نہیں. اب میری بات سنیے, جس کتاب میں ماضی بھی ہے, جس کتاب میں مستقبل بھی ہے,
اور جس کتاب میں موجودہ احکام بھی ہیں حال کے، وہ کتاب نازل ہو رہی ہے قلب مصطفیٰ پہ، اور رب کہہ رہا ہے ایسا ثبت کروں گا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، تو بھولے گا بھی نہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، میرا نبی اللہ کی عطا سے احوال ماضیہ سے بھی واقف ہے، اور احوال مستقبلہ سے بھی واقف ہے، اور موجودہ حال سے بھی واقف ہے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ نبی میرے ماضی سے بھی واقف ہے، نبی میرے مستقبل سے بھی واقف ہے، اور نبی میرے حال سے بھی، چونکہ قرآن میں احوال ماضیہ بھی ہیں، اخبار مستقبلہ بھی ہیں، اور احکام عہد حال بھی ہیں۔ بس یہ تین چیزیں پوری تقریر میں یاد رکھیے بس، اور مجھے یاد ہے میری تقریر آپ کو بھولے گی نہیں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میں کرتا ہی ایسی بات نہیں جو آپ کو بھول جائے، چونکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں یاد رکھنے کے لیے، میں بتاتا ہوں آپ کو یاد رکھنے کے لیے، اور یاد رکھ دیں گے جب آپ، تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ یاد رکھے جانے والی بات سن رہے ہیں آپ اور دیکھ رہے ہیں آپ۔ نبی کا ذریعہ علم نہ سننا ہے نہ دیکھنا ہے، نبی کا ذریعہ علم نزول ہے، نزول ہے، اور نزول بھی قلب محمد پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی جب حالت نبوت میں ہو تو نبوت کی حالت عروج کی حالت ہوتی ہے۔ اب میری بات یاد رکھیے، اب سنیے، میں اگلی بات کرنا لگا۔ نبی جب حالت نبوت میں ہو، جب کس میں ہو؟ حالت نبوت میں۔ نبوت میں آپ کو بتا چکا ہوں نبوت کیا چیز ہوتی ہے، پھر عرض کر دیے دیتا ہوں، نبوت وہ راستہ ہے، نبوت وہ کھڑکی ہے، نبوت وہ شاہراہ ہے جو اللہ اپنے ہاں سے براہ راست قلب نبی کی طرف کھول دیتا ہے۔ سادہ لفظوں میں بیان کرتا ہوں، اور کوئی ایسا ان پڑھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی 30 سے 40 ہزار ویب سائٹس پہ ہر روز جمعے کے بعد یہ لیکچر میرا سنا جاتا ہے، کروڑوں لوگ یہ سنتے، ایک آپ نہیں، پوری دنیا سنتی ہے۔ اور ذمہ داری سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ 5، 10، 100، 200 لوگ سنتے ہوتے تو شاید میں غفلت سے وقت کی پاسی کے لیے، وقت ٹپائی کے لیے آپ کو کوئی کہانی، کوئی قصہ سنا دیتا، اور نماز ہوتی اور آپ چلے جاتے، لیکن یہ میرا ذریعہ دعوت ہے، یہ میرا کیا ہے؟ ذریعہ دعوت ہے، اور یہ میرا ذریعہ تبلیغ ہے، اور یہ دعوت نہ میری طرف ہے، نہ میرے خاندان کی طرف ہے، نہ میرے نسب کی طرف ہے، نہ میری نسل کی طرف ہے، نہ میری گدی ہے کہ اس کی طرف ہو، یہ دعوت ہے الاللہ، اور یہ دعوت ہے الرسول۔ میں نے گدی کوئی بنائی ہی نہیں کہ میں اس کی طرف تمہیں دعوت دوں، اور میں شیخ بنا ہی نہیں کہ میں اپنی مریدی کی طرف تمہیں دعوت دوں۔ ان سب دھندوں سے آزاد میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، ان سب دھندوں سے آزاد میں تمہیں رسول کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ اور چاہیے ہے پوری دنیا کو کہ دعوت کا مرکز و محور اللہ اور رسول کو رکھیں، اپنی ذاتوں کو بیچ میں سے نکالیں۔ کیا خوب ہے، واہ 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 واہ، اپنی ذاتوں کو بیچ میں سے نکالیں۔ تو کوئی بھی ہے، اڑتا بھی ہو، تو اپنے آپ کو بھلا تاکہ تجھے اللہ کی تجلیات میسر آئیں۔ تو یہ دعوت جو میں آپ کو دے رہا ہوں، ریسپانسبلٹی سے دے رہا ہوں، ذمہ داری سے دے رہا ہوں۔ اب جائیے میرا نام سائٹ پہ ڈالیے، لاکھوں لوگ اس جمعے کی دعوت کو پورے ہفتے سنتے اور میرا دل خوش ہوتا ہے کہ یہ ذریعے ان لوگوں نے بنائے ہیں
ان لوگوں نے بنائے ہیں۔ آج اگر مجھے یہاں پہ اتنے لوگ جلسہ کرنا پڑتا، میں کہتا 60-70 ہزار لوگوں تک میں اپنا پیغام پہنچاؤں، تو مجھے 20 چودھریوں کے در پہ جانا پڑتا، 50 ملکوں کے در پہ جانا پڑتا، 100-150 مجھے جاگیرداروں کے پاس جانا پڑتا، اور ایک لمبی کانفرنس سجاتا اور اپنا پیغام دیتا۔ مگر یہ ذریعہ اللہ نے بنایا، ان لوگوں سے بنوایا جنہیں ہم کافر کہہ رہے ہیں، اور یہ آپ کا پیغام سن کے لوگ دڑا دڑ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہر کوئی اس پیغام کو کوئی ترکی میں ٹرانسفر کر رہا ہے، کوئی انگلش میں کر رہا ہے، کوئی اردو میں کر رہا ہے، کوئی فرینچ میں کر رہا ہے، کوئی عربی میں کر رہا ہے۔ یہ میں اگر کرتا تو میں 2 لفظ بھی نہ کر سکتا، اس لیے کہ میری غیرت کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی زندگی بھر اجازت نہ دے سکی اور نہ آئندہ دے سکی ہے۔ اس لیے وہ بنیادی تھی کہ ہمارا اور آپ کی یہ بات جو یہاں سے ہو رہی ہے، یہ ہفتے میں لاکھوں لوگ سنتے ہیں۔ دنیا کی جس ویب سائٹ کو بھی کھولیں آپ کا یہ لیکچر، اور پیر صاحب کی وہاں پہ بیٹھے ہوئے جلوہ نما ہوں گے اور آپ بھی ہوں گے، ہر دنیا کے اس پہ۔ میں حیران ہوا، کل بچوں نے کھولا ویب سائٹ نام ڈال کے، تو ایک سائٹ ہے rajni.com، جہاں پہ تمام انڈیا کے کیا کہتے ہیں ان کو، جو ہالی ووڈ کے بالی ووڈ کے کیا بلا ہے، سائٹ پہ آپ میں یہ دیکھ کے حیران ہوا، ایک طرف اس نے اپنا سارا سامان رکھا ہوا، اور ایک طرف پورے میرے یہاں کے سارے خطابات لگے ہوئے، کسی اور کے نہیں تھے، پورے خطابات لگے ہوئے۔ گویا اس نے بتا یہ دیا، ایک راہ یہ جا رہی ہے، ایک راہ یہ جا رہی ہے، تمہاری مرضی ہے اس پہ جاؤ یا اس پہ جاؤ، تمہاری مرضی ہے اس پہ جاؤ یا اس پہ جاؤ۔ ہزاروں خطابات اس پہ چڑھے ہوئے، سینکڑوں خطابات ترکی کی ویب سائٹ پہ چڑھے ہوئے، عرب کی ویب سائٹ پہ چڑھے ہوئے، ان کی زبانوں میں ٹرانسفر کر کے۔ تو میں جو بات کہتا ہوں وہ بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ کہانی مجھے کبھی کہنا نہیں آئی، کیونکہ بچپن سے ہی کہانیاں پڑھی نہیں، اور قرآن پڑھا اور وہ آپ کو سنا رہا۔ نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کا ذریعہ علم کیا ہے؟ قلب، اور میں نبی کو سناؤں گا، علم دوں گا کس ذریعے سے؟ قلب کے ذریعہ سے، اور پھر ایسا علم دوں گا کہ سنقرئک کا فلا تنسا، اے میرے نبی پھر تو کبھی نہ بھولے گا۔ ذرا دیکھ لیا آپ نے، ممکن ہے کہ میرے نبی سے، جیسے میں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا میرا تمام کا علم ماضی کا قرآن میں موجود ہے، حتیٰ کہ قرآن مقدس میں کیا چیز بھی موجود ہے۔ حضرت ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، سب سے اولی مفسر قرآن دنیا میں، جنہوں نے سب سے پہلی تفسیر قرآن کی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، لوگوں اس قرآن میں اللہ نے اتنے تک کا علم بھی رکھ دیا ہے، اتنا بھی علم رکھ دیا ہے کہ اگر میرا اونٹ گم ہو جائے، میرا اونٹ گم ہو جائے، نہ صرف اونٹ بلکہ اس کی رسی بھی گم ہو جائے، توجہ دیجئے، تو میں قرآن پڑھوں گا کہ میرا ذکر کہاں ہے، اور آج کے میرے اونٹ کے گم ہونے کا ذکر کہاں ہے۔ حتیٰ کہ میرا اونٹ اپنے گلے کی رسی اگر جنگل میں چھوڑ آئے تو میں اس کو قرآن میں تلاش کروں گا کہ میرے اونٹ نے جانا کہاں تھا آج، اور رسی کہاں رہ گئی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو ہم نے عملیات کی کتاب بنا رکھا ہے۔ ہر جگہ طوطے فعال، ہر جگہ۔ پہلے سنا کرتا تھا پروفیسر یا یونیورسٹیز کے اندر وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے علوم دماغ روشن کرتے ہیں، اب ہم نے دیکھا کہ پروفیسر وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی قسمت کا حال بتاتے ہیں۔
خدا کے بندو، جہالت کے سبب سے ان دھوکہ بازوں سے بچو اور خدا کے دروازے پہ رہو۔ کوئی تمہاری قسمت کا حال نہیں جانتا سوائے میرے رب کے یا اس کے حبیب کے، اور اگر تمہارا رب تمہاری قسمت کا حال جانتا ہے جس نے بنائی ہے، اور اس کا حبیب جانتا ہے جس نے اس کو بتایا ہے، تو پھر تمہارا تذکرہ بھی اس نے قرآن میں کیا ہے، کبھی انسان کی صورت میں، کبھی آدم کی صورت میں، کبھی ناس کی صورت میں، یا یوحناس، یا ابن آدم، یا ایھا الذین آمنوا، ایھا المسلمون، پھر تم یہ دیکھو ایھا الکافرون، ایھا المنافقون، پھر تم اس لائن میں دیکھو کہ تم کس صف میں کھڑے ہو، اہل ایمان کی صف میں ہو، کیا بات ہے، اہل نفاق کی صف میں ہو، اہل ایمان کی صف میں ہو، اہل اسلام کی صف میں ہو، اہل احسان کی صف میں ہو، اہل قرب کی صف میں ہو، یا انکار کرنے والوں کی صف میں ہو، تمہارے لیے قرآن میں وہی ہوگا جو تمہاری حالت ہے اور جو تمہاری عادت ہے، جو تمہاری حالت ہے اور جو تمہاری عادت ہے۔ بچو ان ٹھگوں سے، لاکھوں روپے لوٹ کے لیتے، جہاں بھی جاؤ مجھے فون کرتے ہیں، کوئی دوست احباب، کبھی ویسے میں فون نہیں دیتا کسی کو اس لیے کہ مجھے یہ چڑوں اچھی نہیں لگتی، لیکن کبھی کسی سے کوئی لے کے بات کرتے ہی شروع کرتا ہے، جی وہ فلانے نے جی میرے بیٹے پہ کچھ جادو کر دیا، وہ جی میری بیٹی پہ کچھ، اور کوئی بیوی کہتی ہے شوہر میرا لاپرواہ ہو گیا، شوہر کہتے ہیں بیوی بات نہیں مانتی، اور جب تم سب اللہ کی نہیں مانو گے تو تم میں سے کس کی کون مانے گا؟ جب تم سب اللہ کی نہیں مانو گے، یہ سب سے بڑا جادو ہے جو شیطان کرتا ہے، یہ سب سے بڑا جادو ہے جو شیطان کرتا ہے۔ شوہر بیوی کے حقوق سے ناآشنا، بیوی شوہر کی عظمت سے ناآشنا، بچے ماں باپ کے احترام اور ادب سے ناآشنا، ماں باپ بچوں پہ شفقت اور محبت سے ناآشنا۔ جب ان سے ناآشنائی ہوگی تو پھر مجھے تم بتاؤ کہ شناسائی کس سے ہوگی؟ پھر شیطان ہی سے ہوگی، اور پھر شیطان تجھے بابا کالے شاہ کے پاس لے جائے گا، بابا گھنگرو والی سرکار کے پاس لے جائے گا، پھر شیطان تجھے بابا بجن کے پاس لے جائے گا، اور جب تم ان سب چیزوں میں ہوگا تو شیطان تجھے چھوڑ کے نہیں پکڑ کے رکھے گا۔ جب ان سب چیزوں سے تو دور رہے گا، رحمان تیرے پاس رہے گا۔ دیکھ، ہم صرف رحمان کو جانتے ہیں، کسی شیطان کو نہیں جانتے، ہم صرف رحمان کو جانتے ہیں، کسی شیطان کو نہیں جانتے، اس لیے کہ دل رحمان کا بسیرا ہو سکتا ہے یا شیطان کا، اور جس دل میں رحمان نہ ہو اس میں شیطان ہوتا ہے۔ وہ چاہے کسی کا بھی دل ہو، مولوی کا ہو کہ فقیر کا ہو کہ عالم کا ہو کہ کسی کا ہو، دنیا کے اندر حرص اور لالچ کو چھوڑو، اللہ کے ہو جاؤ، اس کے نبی کے ہو جاؤ۔ میں دیکھتا ہوں پھر کہ تمہاری طرف کیا چیز بڑھ سکتی ہے، زمین و آسمان کے حوادثات تمہاری طرف نہیں بڑھ سکتے۔ لہذا قرآن مقدس کہہ رہا ہے، سنو، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، حبیب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے۔ تو تعلیم میں دیکھیے ذرا حافظ صاحب، تعلیم میں ایک تھیوری ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ قرآن تھیوری تھی اور اس میں کچھ زمینی پریکٹیکل تھے، کچھ آسمانی، اس میں کچھ
زمینی پریکٹیکل تھے جو زمین پہ کرنے تھے، یہاں زمین کی پریکٹیکل وہ اخلاقیات کی صورت میں رسول کر چکے تھے، وہ اخلاقیات کی صورت میں حضور کر چکے تھے، اور جب آسمان سے ہو کر آئے تو پریکٹیکل عبادات کی صورت میں بدل گیا۔ پریکٹیکل کس صورت میں بدلا؟ عبادات کی صورت میں۔ پہلے پریکٹیکل تھا اخلاقیات کی صورت میں، چونکہ رسول اخلاقی تعلیم دیتے رہے، اور جب اوپر سے ہو جائے تو عباداتی تعلیم دی ہے۔ توجہ دیجئے، اور پھر یہاں آ کے سنایا، سنو لوگو، جو میں دیکھ کے آیا ہوں وہ تم جو دیکھنا چاہو تو الصلاۃ و معراج المومنین، میں تمہارے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں، اس کو اگر جاری رکھو گے تم بھی وہ کچھ دیکھو گے جو میں دیکھ کے آیا ہوں۔ میں وہ نبی ہی نہیں جو خود مزے لوٹوں اور اپنی امت کو الگ رکھوں۔ جہاں تک میں گیا میں تمہیں بھی لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ میں آسمانوں پہ جانے کا نسخہ لے کے آیا ہوں، میں آسمانوں پہ جانے کا نسخہ لے کے آیا ہوں، اور میں وہ سب راز دیکھ چکا ہوں۔ جس راز سے جبریل بنا، جس راز سے میکائیل بنا، جس راز سے اسرافیل بنا، اور جس راز سے اسرائیل بنا، اور بندگان خدا تم بھی جبریلی طاقت پیدا کر سکتے ہو، تم بھی میکائیلی طاقت پیدا کر سکتے ہو، تم بھی اسرافیلی طاقت پیدا کر سکتے ہو، کہ تمہاری زبان کے سور سے دنیا کے مقتدر زندہ ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے دوست، اللہ کا ہو جا یا اس کے رسول کا ہو جا یا دونوں کا ہو جا، یا دونوں کا ہو جا، مگر یہ دو ہی نہیں رہتے، پھر ایک مقام پہ ایک ہو جاتا ہے۔ یہ دو نہیں رہتے۔ بڑی غلطی کرتے ہیں وہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دو ہیں۔ یہ دو ہمیشہ دو نہیں رہتے، یہ دوئی اکائی میں بدل جاتی ہے۔ یہ دوئی یہاں کثرت وحدت میں بدل جاتی ہے۔ بس یہ ہے میرا عقیدہ، یہاں کثرت وحدت میں بدل جاتی ہے۔ یہاں دو ہیں مگر دوئی نہیں رہتی، یہاں دو ہیں مگر دوئی نہیں رہتی، یہاں کثرت وحدت میں بدل جاتی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں وحدت الوجود۔ پھر نظارہ یہ ہے کہ بخدا غیر از خدا در دو جہاں چیزیں نیست، بخدا غیر از خدا در دو جہاں چیزیں نیست۔ بخدا، اللہ کی قسم، اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی شے نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے، یا اس کی صفات ہیں، یا اس کے فعل ہیں، یا اس کی تجلیات ہیں، یا اس کے اسماء ہیں، ان سب چیزوں کا ظہور ہے۔ خدا کے سوا اس کائنات میں ہے ہی کچھ نہیں۔ اگر کچھ ہوتا تو باقی بچتا۔ تو اپنے آپ کو مائنس کر۔ اگر خدا کو یاد رکھنا ہے تو پھر اپنے آپ کو بھولنا ہوگا، اور اگر اپنے آپ کو یاد رکھنا ہے تو خدا کو بھولنا ہوگا، اور اگر نبی کو یاد رکھے گا تو اپنے آپ کو بھی یاد رکھے گا، خدا کو یاد رکھے گا۔ بس اتنی بات تجھے 2 لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ نبی سے لگ جائے گا، اپنی بھی خبر ہوگی، خدا کی بھی خبر ہوگی۔ اللہ سے لگے گا، اپنی کوئی خبر نہیں ہوگی، اور اپنے ساتھ لگے گا، اللہ کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ تینوں جملے سمجھ آئے میرے؟
اپنے صفائی، اپنی ستھرائی، اپنی آرائش، اپنی نمائش، اپنی زیبائش، اپنی خودی، اپنی خود پسندی، اپنے لباس، اپنے سرمے، اپنے تیل، اپنی پگڑی، اپنی داڑھی، اپنی جھاڑی، اپنا ہر شے، اپنی فصل، اپنی زمین، اپنی کار، اپنی کوٹھی، اپنے بنگلے، اپنے کیا ہے یہ اسلام آباد میں ادھر جو مختلف جگہوں پہ بنے ہوئے بڑے بڑے لمبے لمبے فارم ہاؤس. حضرت طلحہ کا ایک فارم ہاؤس تھا. کیا تھا؟ ایک صحابی تھے رسول کے، اور جا کے وہاں پہ اس میں نماز پڑھتے. ایک دن نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے، نیت باندھی، بہت خوبصورت پرندہ درخت سے اڑا اور سامنے آیا اور جاتا گیا، اور آپ دیکھتے رہے، اس کو دیکھتے رہے. واپس لوٹے، نبی کی بات دماغ میں کھٹکی کہ جس کو تم چاہتے ہو وہی تمہارا ہے، جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہی تمہارا ہے، تم اس کے ہو. نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اپنے فارم ہاؤس میں گیا، میں آج اپنے زمین کے باغ میں گیا، میں نماز پڑھی اور میری حالت یہ ہو گئی کہ خدا بھول گیا پرندے کی خوبصورتی، دیکھتا رہا، باغ کی چہچہاہٹ سنتا رہا. یا رسول اللہ، اب دو چیزیں درمیان میں آ گئی، باغ رکھتا ہوں تو خدا چھوٹتا ہے، خدا کو پکڑتا ہوں تو یہ باغ رہتا ہے، لہذا یا رسول اللہ آج سے یہ باغ بیت المال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جس کو مرضی دیجیے. میرے دوست، خدا کی راہیں یہ درمیان میں مخنثین ہوتے ہیں، جو نہ پوری طرح عورت ہوتے ہیں نہ پوری طرح مرد، جو نہ پوری طرح مرد ہوتے ہیں نہ پوری طرح عورت. تو نہ عورت بن نہ مخنث بن، تو مرد بن. مرد کیا ہے؟ جو ایک بار ارادہ کر، اس ارادے کو ارادہ الہی میں فنا کر اور اپنے سامنے رکھ، اور یہ مردوں کی طرح کہے، مولا میں جھوٹ بولتا تھا، آج کے بعد نہیں بولوں گا، تیری قسم. مولا میں بدکاری کرتا تھا، زناکاری، آج مجھے خبر لگ گئی کہ یہ تجھ سے دوری ہے، مجھے تیری قسم آج کے بعد زناکاری، حرام کاری کو دور رہی، میں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا. مولا میں لوٹتا تھا، میں لوٹنے کے انداز میرے مختلف تھے، کبھی تجارت کر کے لوٹتا، کبھی چوری کر کے لوٹتا، کبھی ڈاکہ ڈال کے لوٹتا، کبھی رشوت لے کے لوٹتا. مولا میرے انداز مختلف تھے. آج جب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ یہ چیزیں تجھ سے سارے دوری کا نتیجہ ہے، تو مولا آج کے بعد یہ چیزیں میری زندگی سے نکل گئی. یہ ہے مردوں کی توبہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مردوں کی توبہ. مردوں کی توبہ یہ نہیں ہے تسبیح پھیر، تسبیح پھیر، ہاتھ ادھر دماغ ادھر، دل کہیں دماغ کہیں. او بندگان خدا، میری آخری عرض ہے، مرد بنو، اور اپنے ملک کا دفاع بھی آپ مرد بن کے کر سکیں گے. مرد کون ہے؟ جو ہاتھ اٹھا لے تو رب خالی نہیں موڑتا، زبان سے کچھ کہہ لے تو رب ٹالتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا ہم کلام ہوتا ہے، اللہ اس کا ہوتا ہے. بات ٹائم کافی ہو گیا، مگر ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، سائنس بھی یہی ہے اور تصوف بھی یہی ہے. سائنس اور تصوف دونوں الگ چیزیں نہیں ہے. سائنس ابتدائی چیز ہے اور تصوف ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، سپر ٹیکنالوجی ہے، جو صوفی کے پاس ابتدائی دور سے آ رہی ہے. وہ کسی مذہب کا صوفی ہو، ہر ایک کی رینج الگ الگ ہے.
ہر ایک کی رینج، ہندو مذہب کا صوفی ہو اس کی بھی رینج ہے الگ، عیسائی مذہب کا صوفی ہو اس کی بھی ایک رینج ہے الگ، یہودی مذہب کا صوفی ہو اس کی بھی ایک الگ رینج ہے، بدھسٹ کا صوفی ہو اس کی بھی الگ ایک رینج ہے، مگر کیا شان ہے محمد مصطفیٰ کے صوفی کی؟ اس کے پاس وہ سپر ٹیکنالوجی ہے جو دنیا کی کسی ماں نے آج تک پیدا ہی نہیں کی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو پیدا کر ہی نہیں سکتا جو ٹیکنالوجی میرے محمد مصطفیٰ کے پاس ہے۔ اور اس کی آخری انتہا نہیں، ایک تھوڑی سی جھلک معراج کو ہوئی ہے، آخری انتہا نہیں، ایک تھوڑی سی جھلک معراج کو ہوئی ہے، اور وہ تھوڑی سی جھلک یہ ہے کہ ان کو بلایا ہے، اس کی بڑی جھلک یہ ہے کہ پھر وہ خود پاس آ جاتا ہے، پھر وہ خود پاس آ جاتا ہے۔ اس کی چھوٹی جھلک یہ ہے کہ ان کو بلایا ہے، اور بلا کے اسی آنکھ سے دکھایا ہے، بلا کے اسی آنکھ سے دکھایا ہے، اسی زبان سے بات کی ہے، نہ خواب میں نہ خیال میں۔ واہ واہ واہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ میرے دوست، اللہ سے رجوع کر، اللہ کی طرف لوٹ۔ دنیا ناپائیدار ہے، دنیا بے وفا ہے، دنیا ناقابل اعتماد ہے۔ اس میں کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے نفس کی طاقت دے رکھی ہے، جنہیں حکمران بناتا ہے۔ وہ کس کی طاقت سے حکمران بنتے ہیں؟ نفس کی طاقت سے۔ خواہشات رب ان پہ غالب کر دیتا ہے اور انہیں حکمران بناتا ہے۔ بات وہ بھی بری نہیں، وہ بھی منشاء الہی ہے۔ کچھ وہ ہیں جن کی حکمرانی میں چھوٹے چھوٹے ملک دیتا ہے، کچھ وہ ہیں جن کی حکمرانی میں صلاحیت کے اعتبار سے بڑے بڑے ملک دیتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کی حکمرانی میں پورا کرۂ ارض دیتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کی حکمرانی میں مکان کی ہر حد اور ہر وسعت ان کی حکمرانی میں دی جاتی ہے۔ تو سو اللہ کے بندو، پہلی بات، آپ نے اپنے کسی بچے کو وفادار بنانا ہے، اللہ کا بنانا ہے، تو سب سے پہلے جو آپ کہتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کا بچہ آپ سے باغی ہے، آپ سب سے پہلے کل سے شروع کر دیں کہ میرا بچہ بہت پیارا ہے، میرا بیٹا بہت پیارا ہے، یہ بہت عظیم انسان بنے گا، یہ بہت بڑا بنے گا، اس کے قدموں میں پوری زمین ہوگی، اس کی نگاہ آسمانوں پہ ہوگی، جانور اس کے آگے جھکا کریں گے، انسان اس سے محبت کریں گے۔ یہ الفاظ دہراتے رہیے، دہراتے رہیے، 30 دن نہیں گزریں گے کہ آپ کے بیٹے کے اندر وہ خصلتیں پیدا ہو جائیں گی جو آپ روز کہتے ہیں۔ میری بات یاد رکھیے، میں پریکٹیکل نسخہ دے رہا ہوں آپ کو۔ پودا لگایا ہے آپ نے باغیچے کے اندر، وہ بھی احساس رکھتا ہے، وہ بھی شعور رکھتا ہے۔ آپ اس کے پاس روز جائیے، اگر پھلدار ہے پودا اس کو پانی دیجئے، اس کے ساتھ ہاتھ پھیر کر اسی طرح پیار کیجئے جس طرح بچوں سے کیا جاتا ہے۔ اس کو کہیے کہ یہ پودا یہ بہت میٹھا پھل لاتا ہے، یہ بہت پیارا پھل لاتا ہے، یہ بہت مفید اور صحت مند پھل لاتا ہے، یہ بہت پیارا ہے۔ 40 دن کے بعد آپ اس پودے کو دیکھیے، اس کی شکل نکھر جائے گی، اس کا رنگ الگ ہو جائے گا، اس کے پودے کی کیفیت الگ ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ اس نے آپ کے پیار کو محسوس کیا ہے۔
کتا ہے آپ کے پاس، کاٹتا ہے وہ، اسے کہیے کہ یہ بڑا اچھا ہے، یہ کاٹتا نہیں کسی کو، صرف روب راب جھاڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے، 15-20 دن بعد، 30-40 دن کے بعد اس کی وہ خصلت بدل جائے گی اور جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے گی۔ تیسرا پریکٹیکل۔ چوتھا پریکٹیکل، 3 گلاس پانی کے لے لیجئے، سامنے رکھیے، ایک پانی کی طرف مخاطب ہو کر کہیے کہ یہ زہر ہے، یہ گندا ہے، یہ بیمار کر دینے والا ہے۔ ایک گلاس میں ایک ہی ٹوٹی سے لیجئے، ایک گلاس میں دوسرے گلاس میں رکھیے، اسی ٹوٹی سے کہیے اس پانی میں شفا ہے، یہ پانی صحت کے لیے بہت مفید ہے، یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا پانی ہے۔ اس کو بھی دیکھ لیجئے، پھر ایک پانی الگ تیسرا گلاس اسی ٹوٹی سے لیجئے، اس کو سامنے رکھیے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھیے، الحمد شریف دل کی گہرائیوں سے، اور جتنا بڑا اعتقاد والا اس میں پڑھ کے پھونکے گا، تینوں پانی لے جائیے، ان کے قطرے سائنس پڑھنے والے ان کے قطرے مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھیے، جس کو آپ نے برا بلا کہا تھا اس کا دل ٹوٹ چکا ہوگا، اس کے اندر زہر پیدا ہو چکا ہوگا، جس کو آپ نے اچھا کہا ہوگا اس کے اندر نارمل کرسٹل پیدا ہو چکے ہوں گے، جس پہ آپ نے فاتحہ پڑھی ہوگی وہ پوری صحت اور شفا کا مجسمہ اور کرسٹل بن چکا ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں آپ مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھیے۔ او انسان، او خدا کے بندے، او خدا کی مخلوق، تیرے پاس زبان ہے، چاہے اس سے پتھروں کو توڑ یا اس سے پتھروں سے بلا کے کام لے، نبی اشارہ کرتا پتھر چل کے آ جاتا۔ لیکن ہماری زبانیں ایک دوسرے کو دور کر رہی ہیں، ہماری زبانیں ایک دوسرے کی غیبت کر رہی ہیں، ایک دوسرے کی چغلی کر رہی ہیں۔ ہم تباہ و برباد دشمن سے نہیں ہوتے، یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کئی بار۔ ہمیں دنیا کا کوئی دشمن، دنیا کی کوئی طاقت، چاہے وہ زمینی سپر پاور ہو، مشرقی ہو یا مغربی، جنوبی ہو یا شمالی، ہماری کوئی شے تک بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ ان کو بھی معلوم ہے، اس لیے انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ کسی نے کلاڑے سے پوچھا کہ تو کاٹتا کس طرح ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں کلاڑے تو کاٹتا کس طرح ہے؟ کہتا ہے میری کیا جرت جب تک پیچھے میرے تیرا ڈنڈا نہ ہو، تیرا ہی دستہ مجھے لگتا ہے تو میں کاٹتا ہوں، اگر تیرا دستہ نہ لگے تو میں کاٹوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو دستے لگے ہوئے ہیں، سنو، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، منافقت کو چھوڑو، رسول کی طرف رجوع کرو، محبت رکھو ایک دوسرے سے، فرقہ واریت کو ختم کرو، سیاسی فرقہ واریت بھی، مذہبی فرقہ واریت بھی، ساری قسم کی فرقہ واریتیں ختم کرو تو تمہارا بال تک بھیگا نہیں ہو سکتا۔ اگر یوں ہی پڑے رہے تو کوئی تمہارے زندہ رہنے کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ میرا رب آپ کا اور میرا محافظ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔